وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 4 جنوری بروز بدھ 2023 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن، درس تفسیر القرآن، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 اور اس کی آج یہ قسط نمبر 6 ہے۔ اور آج سے پہلے جو 5 قسطیں ہوئی ہیں ان میں سبحان الذی پر بھی ایک درس ہو چکا ہے، اسرا پر بھی ہو چکا ہے، بعبدہ پر 2 ہو چکے ہیں، لیلن پہ 1 ہو چکا ہے۔ تو آج ہے من المسجد الحرامی الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اب یہ میں نے بتایا تھا پچھلے درسوں میں کہ جو معراج شریف کی ابتدا ہوئی ہے اس کے بارے میں 2 روایات ہیں، زیادہ بھی ہیں، مشہور 2 ہیں۔ نمبر 1 کہ آپ سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام فرما رہے تھے اور وہاں آ کر جبریل امین نے اٹھایا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ آپ صحن کعبہ میں حتیم کعبہ میں سوئے ہوئے تھے۔ اب ان دونوں میں تطبیق یہ ہے کہ پہلے آپ کو حضرت سیدہ ام ہانی کے گھر سے اٹھایا گیا اور آپ وہاں سے اٹھ کر پھر حتیم میں آ کر دوبارہ سو گئے، اور پھر وہیں سے آپ کا سینہ مبارک چاک کر کے آب زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ اس کے بارے میں 2 روایتیں ہیں۔ نمبر 1 آب زمزم کو لایا گیا اور پانی دل مبارک قلب مبارک دھویا گیا۔ نمبر 2 آپ کو جو آب زمزم کا کنواں تھا اس پر لے جایا گیا اور وہاں یہ سینہ چاک کر کے دل نکال کر دھویا گیا اور اس میں انوار و تجلیات اور حکمتیں بھری گئیں۔ تو حتیم کعبہ اصل میں کعبے کے اندر کا صحن ہے، صحن کعبہ ہے حتیم بھی۔ حتیم اس کو کہتے ہیں جو 4 دیواری باہر لگی ہوتی ہے، یہ بھی کعبے کے اندر کا حصہ تھا۔ ہوا یہ کہ قریشیوں نے جب بیت اللہ کی تعمیر کرنے کا ارادہ کیا تو اعلان کر دیا کہ کوئی حرام کا پیسہ نہیں لگے گا، کوئی چوری کا پیسہ نہیں لگے گا، کوئی سود کا پیسہ نہیں لگے گا، یہ اللہ کا گھر تعمیر کرنا ہے، خالصتاً حلال کی کمائی لگانی ہے جس نے بھی لگانی ہے۔ تو وہ حلال کی کمائی جو تھی وہ اتنی نہیں تھی کہ چھت اس حتیم پر بھی ڈالی جاتی، لہذا یہ جگہ خالی چھوڑ دی گئی۔ ایک بات۔ دوسری بات، اس خالی جگہ پہ میرے آقا نے آرام فرما رہے تھے، یہاں سے سفر معراج شروع ہوا ہے۔ تو اب اس میں حکمت یہ ہے کہ وہ جو جہاں حضور نہیں سوئے، بیت اللہ کے اندر کا حصہ وہاں تالا لگا ہوا ہے، وہاں وزیر امیر لوگ، وزراء اعظم وہ لوگ جاتے ہیں اور حکومت کی اجازت سے جاتے ہیں، مگر جہاں سرکار نے آرام فرمایا ہے وہاں حضور کا ہر امتی جا سکتا ہے، وہ بھی بیت اللہ کا اندر ہی حتیم۔ تو ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا۔ دوسرا، قرآن پاک یہ کہہ رہا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا عبادت کے طور پر، جس کو مقرر کیا گیا، وہ یہی ہے للذی ببکۃ، جو بکہ کہا گیا، ببکۃ۔ یہ یہاں بکہ لانے کا مطلب کیا ہے کہ بڑے بڑے سرکشوں کی، بڑے بڑے جبر کرنے والوں کی گردنیں یہاں آ کر اللہ کے سامنے جھک جاتی ہیں۔ اور ببکۃ کا دوسرا مفہوم علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ یہاں جو بھی آتا ہے وہ آنسو بہاتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے، اس لیے اس کو بکہ کہا گیا۔ اور ایک حدیث میں نے پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود پر اپنی دائیں گال رکھی
پھر آپ نے حجر اسود پر اپنی بائیں گال مبارک رکھی، پھر سرکار نے ہونٹ رکھے اور چومے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر آپ نے رو کر آنسو بہا کر فرمایا اے عمر یہ وہ جگہ ہے جہاں کا ہر آنسو اللہ قبول فرماتا ہے۔ حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اس وقت بھی آپ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کھڑے ہوتے تھے کہ یہ کعبہ بھی مل جائے وہ کعبہ بھی مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی قرآن پاک میں فرمایا سورہ بقرہ میں کہ ہم نے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کہ اس کعبے کو کعبہ صرف آپ کی رضا کے لیے بنایا ہے۔ قَدْ نَرَا تَقَلُّبَكَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، جب آپ نماز میں آنکھیں اوپر چہرہ اٹھا اٹھا کر دیکھتے تھے کہ کب حکم آئے گا کہ کعبہ میرا قبلہ، میرا بیت اللہ بن جائے، کعبہ بن جائے، تو اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب میری عبادت تو ادھر بھی میری تھی ادھر بھی میری تھی، لیجئے میں نے آج آپ کی رضا کے لیے بیت اللہ کو قبلہ مقرر کر دیا ہے۔ تو ان اول بیت وضع للناس، جب زمین پر پانی تھا اس وقت بھی بیت اللہ کے اوپر ایک بلبلہ اٹھا رہتا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں بیت اللہ بنایا جائے گا۔ سب سے پہلا گھر یہی بنایا گیا۔ اب بنانے پر بھی دو روایتیں ہیں، کیا ہے؟ اذ یرفع ابراہیم القواعد من ابراہیم القواعد اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، کہ بنانے والی دو ہستیاں تھیں، ایک حضرت ابراہیم ہے اور ایک حضرت اسماعیل ہے۔ اب بنانے پر بھی دو روایتیں ہیں کہ کہاں تک بنانا ہے۔ جبریل امین آئے، کہنے لگے حضرت ابراہیم کو، کہنے لگے یا خلیل اللہ میں بتاؤں گا کہ بیت اللہ کی باؤنڈری کہاں تک ہے، حد کہاں تک ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ اللہ نے فرمایا میرے خلیل تو بنا، میں بادل بھیجتا ہوں اوپر سے، وہ بادل آپ کا بتائیں گے کہ بیت اللہ کی حد کہاں ہے۔ چنانچہ اب جہاں باؤنڈری ختم ہوتی ہے وہاں انہوں نے حکومت نے لکھا ہوا ہے بدایت الحرم، کہ یہاں حرم کا اینڈ ہو گیا، اور جہاں سے آغاز ہوتا ہے وہ نہایت الحرم لکھ دیتے ہیں کہ یہاں سے حرم کی ابتدا ہو رہی ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ بنا رہے تھے، ایک خصوصی پتھر وہ وہاں ہے رکن یمانی میں، اس کو اللہ نے عطا فرمایا ابراہیم جتنا اشارہ کرے گا اوپر ہو جائے گا، جتنا اشارہ کرے گا یہی پتھر تجھے نیچے لے آئے گا۔ ایسے ہوئی تو اللہ کہتا ہے کہ مبارکن، یہاں بڑی برکتیں ہیں، پورے عالم میں بیت اللہ کی برکتیں تقسیم ہو رہی ہیں۔ کتنی برکتیں ہیں؟ میرے نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ پر ہر وقت 120 برکتیں نازل ہوتی ہیں، یا 120 برکتیں نازل ہو رہی ہیں۔ اس میں سے 60 برکتیں اللہ بیت اللہ کے طواف کرنے والوں کو عطا فرماتا ہے، 60 ان کو ملتی ہیں۔ اور میرے آقا نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ 40 نیکیاں برکتیں ان کو ملتی ہیں جو بیت اللہ میں نماز پڑھتے ہیں، اور 20 ان کو ملتی ہیں جو بیت اللہ کا دیدار کرتے رہتے ہیں۔ تو مبارکن، اور آگے فرمایا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور یہ سارے جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ رب العالمین ہے، کعبہ ہدی للعالمین ہے، اور سرکار رحمت للعالمین ہے۔ تو جناب علی یہ میں نے تھوڑا سا بتا دیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ او بھائی کیا کر رہے ہو یار؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بیت اللہ میں ایک نماز پڑھے گا اللہ 1,00,000 کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہاں سے سرکار کا معراج شروع ہوا، تو میرا دل تھا کہ آپ کو اس کی کچھ فضیلتیں بیان کر دوں۔ آگے ہے جی من المسجد الحرام۔ اب گئے کیسے؟ یہ تو براق پر گئے ہیں۔ جب سرکار چلنے لگے تو ایک بڑی ٹیپ ٹاپر بڑھیا
آپ بڑا میک اپ کیا ہوا، بڑی بنی سنوری سجی ہوئی بوڑھی گھوڑی لال لگام، وہ راستے میں کھڑی حضور کو بلا رہی تھی جب سرکار چلے کہ محمد ادھر آؤ میری بات سنو. تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ اس کی بات نہیں سننی، سیدھا چلے. تو جب چلے تو حضرت جبریل امین نے پوچھا بھائی، میرے آقا نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ دنیا ہے، آپ کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی، اگر آپ چلے جاتے تو آپ کی امت بھی دنیا میں ڈوب جاتی. ویسے ماشاءاللہ یہ بغیر بلائے ڈوب گئے، اگر حضور چلے جاتے تو کیا ہوتا؟ لہذا دنیا اصل میں تو بوڑھی ہے پر ٹیپ ٹاپ سے جوان ہوئی پھرتی ہے اور لوگ اس کے پیچھے پاگل بنے ہوئے ہیں. نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں جاتے ہوئے گزرا تو موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا اور میں نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں اپنی قبر میں کھڑے ہو کر. اب حضور نے دیکھا، اور یہ مسلم کی روایت ہے. بعض مولویوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، کہتے ہیں نانا 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 یہ جہان اور ہے وہ جہان ہے، حضور ادھر نہیں دیکھ سکتے، اب ادھر چلے گئے ہیں تو ادھر نہیں دیکھ سکتے. تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ پھر بخاری شریف کی ان حدیثوں کا کیا جواب دو گے؟ اس روایت کا کہ سرکار سواری پر گزرے تو سواری بدکنے لگی، اچھلنے لگی، تو پھر آپ نے فرمایا یہ قبریں کن کی ہیں؟ کہا جی یہ دو فلاں فلاں کی ہیں. فرمایا دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے، ایک کو چغلی کی وجہ سے، غیبت کی وجہ سے، اور دوسرا بول کے قطروں سے، پیشاب کے قطروں سے حفاظت نہیں کرتا تھا اور میری سواری نے اس کو دیکھ لیا. جس محبوب کی سواری کی نظر قبر سے اندر تک جاتی ہے، سوچیے اس محبوب کی پاک نگاہ کا عالم کیا ہوگا. ادھر ہے قلعہ دیدار سنگھ، یہ گجرانوالہ کے ساتھ حافظ آباد روڈ پہ، وہاں ایک دیوبند کے مماتی فرقہ کے ایک مولوی صاحب سے میری بات ہو گئی. انہوں نے میں نے ان کو یہ حدیث پیش کی کہ آپ نے فرمایا میں نے معراج پہ جاتے ہوئے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. تو وہ مجھے کہنے لگا مولوی صاحب، اب بالکل لڑکا سا تھا، مجھے کہنے لگا مولوی صاحب یہ تو سرکار کا معجزہ ہے، اور معجزہ دلیل بنتا، معجزے سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہو سکتا، کوئی دلیل نہیں پکڑی جا سکتی. معجزہ تو عظمت پیغمبر ہے، یہ تو معجزہ ہے، اس کو بھی تم نے دلیل بنا لیا. میں نے اس سے کہا کہ حضور پاک کا باہر سے اندر دیکھنا معجزہ ہے، مگر اندر جو حضرت موسیٰ نماز پڑھ رہے تھے وہ کیا ہے؟ نہیں سمجھے آپ؟ بھائی حضور نے باہر سے اندر دیکھ لیا یہ تو معجزہ ہو گیا، پر اندر جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے ہیں وہ حضرت موسیٰ کے قبر مبارک میں زندہ ہونے کی دلیل ہے. اس لیے میرے آقا نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، ہر نبی اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے اور نماز بھی ادا فرماتا ہے. تو جاتے ہوئے یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ آپ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے سامنے 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک پیالے میں دودھ تھا اور ایک میں شراب تھی، تو میں نے دودھ کو پسند کر لیا اور شراب کو نہیں لیا. جبریل امین کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے فطرت کو پسند کر لیا ہے، اگر آپ شراب کو پسند کرتے یا پکڑ لیتے تو آپ کی ساری امت شراب میں ڈوب جاتی. تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ شراب پینے والے حضور کی امت سے خارج ہیں، اگر یہ امتی ہوتے تو حیا کرتے. میرے نبی نے دودھ کو پسند کیا ہے، بولیے شراب کو پسند ہے؟ وہ تو جناب ام الخبائث ہے. یہ بھی راستے میں پیش آیا. اور پھر آخری بات کرتا ہوں الی المسجد الاقصی. آپ فرماتے ہیں جب میں مسجد اقصی کے باہر پہنچا تو میں اترا براق سے، تو ایک پتھر پڑا ہوا تھا، جبریل امین نے اس کی طرف انگلی سے اشارہ کیا تو سوراخ بن گیا اور اس سے براق کو باندھ دیا گیا. حالانکہ حضور کا یہ براق تو اوپر سے آیا تھا، اس کو باندھنے کی ضرورت نہیں تھی، پر امت کو سکھا دیا کہ جہاں جاؤ سواریوں کو لاگ وغیرہ لگا دیا کرو، یہ مت کہا کرو کہ اللہ کے حوالے، پہلے باندھو پھر اللہ کے حوالے کرو. باندھ دیا گیا، اندر گئے تو تمام انبیاء موجود تھے، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک، اور وہیں آذان ہوئی، وہیں صفیں بن گئیں.
اب یہاں صفے بنے تو آگے وہ آئے گا جو امام ہوگا، پر جہاں سارے امام ہوں، جہاں سارے مقتدا ہوں، پیشوا ہوں، آگے کون جائے؟ تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا حق ہے، آپ آگے بڑھیے، امامت کرائیے۔ تو پتہ چلا کہ ساری عزت امامت میں ہے، ساری برکت امامت میں ہے، کہ نبیوں پر برتری کیسے ثابت ہوئی؟ امامت سے۔ اب میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ معراج ہوا ہی اس لیے، جیسے زلیخا نے پردے ہٹا کر کہا سہیلیوں دیکھو یہ یوسف میرا محبوب ہے، ایسے ہی اللہ نے شب معراج مصلی امامت پہ حضور کو کھڑا کر کے فرمایا نبیوں رسولوں دیدار کرو یہ میرا محبوب ہے۔ اور یہاں ایک مسئلہ اور بھی ثابت ہوا کہ جو مصلی امامت پر آ جائے اس سے آگے آنا تو دور کی بات ہے، اس کے برابر بھی کوئی کھڑا، خواہ دیوبندیوں میں ہو، اہل حدیثوں میں ہو، اہل سنت میں ہو، کوئی بھی مسلک ہے، سب میں یہی قانون ہے کہ جو مصلی امامت پہ آ گیا اس سے آگے جانا تو دور کی بات ہے، اس کے برابر بھی کوئی کھڑا ہو سکتا۔ یہ علیحدہ گل ہے کہ سلام پھیر کے مقتدی اگے اگے، مولوی جی میں بکرا نہیں لے لی دا پیچھے پیچھے جانا، بکری دا لیلا اوے پیچھے پیچھے، اور کسی کو کوئی شرم، کوئی ادب، کوئی احترام نہیں رہتا، بھئی مولوی سجے یا کھبے یا دگڑ دگڑ ہو رہی ہے، کیونکہ اوقات ہی نہیں سمجھتے لوگ۔ حالانکہ پتہ چل گیا کہ سب سے اعلیٰ عبادت میں جو آگے ہے وہ دنیا میں بھی، دنیا میں پیچھے نہیں ہو سکتا۔ یہاں دو 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 ٹکے کی لائن میں کھڑا کر کے اندر مولوی صاحب قانون سب واسطے برابر ہے، برابر نہیں ہوتا بھائی، فضل والے ہی رہتے ہیں۔ تو مسئلہ کیا ہوا؟ جو امامت پر آ جائے اس سے آگے آنا تو دور کی بات، اس کے برابر بھی کوئی کھڑا ہو سکتا۔ تو اللہ نے نبیوں میں آمنہ کے لال کو آگے کھڑا کر کے بتا دیا کہ پوری کائنات میں میرے مصطفیٰ سے آگے آنا تو دور کی بات، برابر بھی کوئی نہیں آ سکتا۔ بالکل اسی طرح میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی امامت پہ کھڑا کر کے پوری امت میں واضح کر دیا کہ میرے بعد پوری امت میں اور نبیوں کے بعد پوری خلقت میں میرے صدیق سے آگے جانا تو دور کی بات ہے، میرے ابو بکر کے برابر بھی کوئی نہیں آ سکتا۔ یہ مسئلہ بھی حضور نے واضح کر دیا کہ سب سے افضل صدیق اکبر ہے۔ کیوں؟ وہ مصلی رسول پہ آیا ہے، مصلی پہ آنا یہ سب سے بڑی فضیلت کی دلیل ہے۔ تو سرکار نے سارے نبیوں کو نماز پڑھائی۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس معراج کے چند دنوں بعد کا واقعہ بخاری میں حدیث ہرقل کے طور پر مشہور ہے۔ علماء جانتے ہیں کہ جب وہاں عیسائی نجاشی بادشاہ نے کہا بھائی وہ کوئی ہے کوئی جانتا ہو مکہ میں جو اس ہستی نے اعلان نبوت کیا ہے؟ ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے، او جی میں جانتا ہوں۔ تو اب وہ سارے صحابہ بھی وہاں ہیں، حضرت جعفر طیار بھی ہیں، دیگر صحابہ جو حبشہ کی طرف ہجرت کر کے آئے تھے، مہاجرین حبشہ۔ ابو سفیان کھڑا ہو گیا تو نجاشی بادشاہ نے پوچھا کہ بتاؤ بھائی اس کی صفتیں کیا ہیں؟ تو ابو سفیان کہتا کہ میرے دل نے چاہا کہ میں جھوٹ بولوں تاکہ معاذ اللہ حضور ڈی ویلیو ڈی گریٹ ہو جائیں، پر پھر میرے دل میں آیا اگر میں نے جھوٹ بولا تو میری عزت ختم ہو جائے گی۔ اور آج اللہ نے ہمیں وہ بد کردار سیاستدان عطا فرمائے ہیں جو سچ بولنے سے ڈرتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ اگر سچ بولیں تو سیاست ختم ہو جائے گی۔ ان سے تو وہ مشرک حالت شرک میں اچھا تھا کہ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے سوچا اگر میں نے جھوٹ بولا تو میری عزت ختم ہو جائے گی۔ یعنی جھوٹ کفر میں بھی برا ہے، جھوٹ حالت شرک سے بھی برا ہے بھائی، کفر اور شرک والے بھی اس کو گھٹیا سمجھتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں ماشاءاللہ جب کہتے ہیں کہ اب پیٹرول مہنگا نہیں ہوگا سمجھ لو 15 دن بعد باری آنے والی ہے، جب کہیں اب گیس مہنگا نہیں ہوگا سمجھ لو الٹ ہے کہ 15 دن کے بعد باری آنے والی ہے۔ ایک کذابوں کا ٹولہ 75 سال سے اللہ نے ہم پر ایسا مسلط کیا ہے کہ نسلاً بعد نسلاً وہی آ رہے ہیں اور جھوٹ کا ایک بازار گرم ہے۔ بہرحال اس نے کہا ابو سفیان نے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا، پر میں نے اپنے دل میں سوچا کہ ایک بات ایسی بتاؤں کہ یہ ابھی کہے گا کہ معاذ اللہ محمد ٹھیک نہیں اور ان کی نبوت اور رسالت ٹھیک نہیں۔ وہ کیا تھی؟ کہنے لگا جی وہ کہتا ہے کہ میں ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچا ہوں،
اور نبیوں کو جماعت کرا کے آگے گیا ہوں، یہ عجیب بات ہے جی۔ تو وہاں ایک پادری بول اٹھا، بیٹھا تھا، کہنے لگا ہاں 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 ایسا ہوا ہے، کیونکہ فلاں رات کی بات ہے نا؟ کہا جی ہاں فلاں رات کی۔ کہا بھائی اس رات میں سب سے آخر میں گیا ہوں، اقصیٰ کا دروازہ بند کرنا چاہتا تھا مسجد کا، مگر دروازہ بند، بڑا زور لگایا، اوپر دیکھا نیچے دیکھا، کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی۔ مستری کو بلایا، اس نے بھی چیک کر کے کہا یہ میری سمجھ سے باہر ہے، چنانچہ ہم نے کھلا چھوڑ دیا، پر فجر کے بعد جب لگایا تو بالکل آسانی سے لگ گیا۔ لہذا پتہ چلا کہ اس رات حضور نے بھی آنا تھا، سارے نبیوں نے بھی آنا تھا، اور حضور آئے اور نماز پڑھائی۔ نماز کے بارے میں ایک آخری مسئلہ سن کے اجازت چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ اللہ نے صرف مجھے عطا فرمائی ہے، صرف قرآن میں نازل ہے، اور یہ اہل حدیث غیر مقلدین کہتے ہیں کہ جو امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب کا یہ مفہوم بھی انہوں نے لے رکھا ہے، حالانکہ قراءۃ الامام لہو قراءۃ واضح آ گیا کہ جب جماعت میں ہو تو امام کی قراءت ہے تمہاری قراءت ہے، حضور نے فرمایا۔ پر یہ کہتے ہیں نہیں اگلا بھی پڑھے تو پچھلا بھی۔ تو اب میں کہتا ہوں کہ جب حضور نے سارے نبیوں کو جماعت کرائی، حضور نے تو فاتحہ پڑھی مگر پیچھے کسی نے نہیں پڑھی، تو نبیوں کی نماز ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ اگر نبیوں کی نماز ہو جاتی ہے تو آپ مانیں امتیوں کی بھی ہو جاتی ہے۔ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے اور فتویٰ بازی کرنے کی ضرورت ہے۔ قوم کو لڑانا چھوڑ دو ان مسئلوں میں۔ جو نماز پڑھ رہے ہیں، امام نے کہا ولضالین، پیچھے انہوں نے کہہ دیا آمین، تو سب کی طرف سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔